سہیل آفریدی نے 9 اپریل کو فائنلی ایک جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس جلسے کے اعلان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا پنجاب حکومت اس کی اجازت دے گی؟ اجازت نہیں دی گئی تو آگے کیا ہوگا؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کا گرینڈ پلان کیا ہے اور 12 نئے صوبوں کی باز گشت کیا ہے؟ اس خبر کی کیا حقیقت ہے؟ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جبکہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں مزید خرابی سامنے آئی ہے، اور خرابی کس طرح ہو رہی ہے، اور ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کس طرح مزید مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میری یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ وزیر خیر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے۔ سہیل آفریدی نے 9 اپریل کو فائنلی اب راولپنڈی کے لیاقت باغ لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان کیا ہے۔ فیصلہ بظاہر اچانک کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ عید سے قبل جس طرح کی باتیں کی گئی تھیں، خاص طور پہ جس طرح کی پریس کانفرنسز کی گئی تھیں، اور پارٹی ذرائع کے مطابق جیسے وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی ایک واضح طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو پیغام دے چکے تھے کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات یا مفاہمت، وہ سب کچھ عید سے پہلے کر لیں۔ اگر عید تک نہیں یہ معاملات سنبھلتے، عمران خان کی رہائی میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوتی، تو پھر وہ سڑکوں پر آئیں گے۔ خاص طور پہ عید کے بعد مزاحمت کی جو راہ ہے اس کو مزید آگے سے ہموار کی جائے گی۔ تاہم اب عید کو بھی گزرے کئی روز گزر چکے ہیں، اور اب اپریل کا بھی مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 3 اپریل ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب کہ تحریک کے حوالے سے کوئی واضح طور پہ کال نہیں دی گئی، کوئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، اور پھر اچانک عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے ایک احتجاج کی کال دے دی اور کہا کہ آئندہ منگل کو 10,000 عہدیداران پاکستان تحریک انصاف کے اڈیالہ جیل پہنچیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر ان کو ہر صورت پہنچنا ہوگا تاکہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھایا جا سکے۔ علیمہ خانم بھی پہلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اپنے پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکی تھیں، اور کہہ رہی تھیں کہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت یا تو سمجھوتہ کر چکی ہے، کمپرومائزڈ ہو چکی ہے، کسی قسم کے کوئی اقدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ دوسری جانب مذاکرات کی راہ بھی کوئی آگے بڑھتی ہوئی، مذاکرات کا معاملہ بھی آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس صورتحال میں سہیل آفریدی کے اوپر خاص طور پہ عید کے بعد دباؤ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، کارکنان کا، خاص طور پہ پی ٹی آئی ورکرز کا۔ بظاہر جب علی امین گنڈا پور اس سے قبل وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا تھے تو اس وقت کم از کم ملاقاتیں ہو رہی تھیں، فیملی کی ملاقاتیں بھی کروائی جا رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اور وکلا کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں عمران خان سے۔ لیکن جب سے سہیل آفریدی نے یہ منصب سنبھالا ہے، اس کے بعد سے خاص طور پہ عمران خان کو قید تنہائی میں دیکھا جا رہا ہے۔ خود بھی وہ کوئی ملاقات کرنے میں کامیاب نہیں رہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جو بہنیں ہیں، ان کے اہل خانہ اور وکلا کی ملاقاتیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی ملاقاتیں، وہ بھی مکمل طور پر اب بند ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں سہیل آفریدی پر کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور گزشتہ دنوں خاص طور پہ جس قسم کی ان کی وفاق کے ساتھ میٹنگز کی خبریں سامنے آئیں ہو تو دیکھا گیا کہ بظاہر وہ خیر پختونخوا صوبے کے اندر تو کام کرنے کے لیے، صوبے کے معاملات چلانے کے لیے وفاق کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ بھی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ دوسری جانب مذاکرات کی بات کریں تو جو مینڈیٹ ہے وہ ہے محمود خان چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس احتجاجی تحریک کا اختیار بھی انہی 2 افراد کے پاس ہے، لیکن بظاہر دونوں ہی اب منظر عام سے مکمل طور پر غائب دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں سہیل آفریدی نے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے کہا ہے کہ یا تو ان کو اختیار دے دیا جائے، اور ذرائع کے مطابق کہا گیا ہے کہ یا تو ان کو بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے، یا پھر ان کو اختیار دیا جائے۔ پھر اسی تناظر میں اچانک انہوں نے راولپنڈی میں جلسے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسری جانب جیل میں عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں، پارٹی میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر خاص طور پہ پیر کے روز ہونے والی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوگی۔ بظاہر اگر عمران خان ضمانت کے بجائے مرکزی اپیلوں پر عمران خان کے وکلا چلے جاتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر مزید 1 سال کم سے کم کہا جا سکتا ہے، جبکہ یہ عرصہ یقینی طور پہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ عمران خان فی الحال جیل میں ہی رہیں گے۔ دوسری صورت میں اگر ضمانت کا جو معاملہ ہے وہ ختم کرنا یقیناً پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے ہی خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اور کسی صورت بھی ان کے لیے اچھا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری جانب عمران خان نے اپنی بہن سے علیمہ خانم کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مذاکرات کے بجائے عوامی انقلاب دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی خبریں سوشل میڈیا پر بھی آتی رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت بھی کہتی رہی ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی انقلاب کی راہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی انقلاب جیسے کہ گزشتہ سالوں میں سری لنکا یا بنگلہ دیش میں دیکھنے میں آیا۔ تو ایسی صورتحال فی الحال بظاہر تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان میں تو نظر نہیں آتی، اور جب تک، اور رانا ثناء اللہ کی خبر کے مطابق بھی جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ڈیل کی اور عمران خان سے ڈیل کی خبروں کے حوالے سے بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو یقین ہے کہ کوئی انقلاب آنے والا ہے، اور جب تک ان کو یہ یقین ہے تب تک وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ تو بظاہر
سہیل آفریدی جو ہیں وہ کافی زیادہ دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں، اور اب جو راولپنڈی کا جلسہ ہے یہ 9 اپریل کو، جو پہلے باتیں کی جا رہی تھیں کہ 9 یا 10 اپریل کو احتجاجی تحریک کی کال دی جائے گی، تو تحریک کی کال میں تو بھی وقت پڑا ہے بظاہر، لیکن کم از کم جلسے کی کال دے کر انہوں نے جو کارکنان کا دباؤ تھا اس کا کسی حد تک اس کو کم کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کا ایک گرینڈ پلان بھی انہی دنوں چل رہا ہے، منظر عام پر آ رہے 12 نئے صوبوں کی بازگشت بھی چل رہی ہے۔ دیکھا جائے تو بظاہر جو موجودہ حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے مبینہ طور پہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کا مینڈیٹ چوری کر کے حکومت تو بنا لی ہے، لیکن اب انتہائی پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں، اور بظاہر ان تمام سیاسی جماعتوں کو بہت سے اہم فیصلوں کے اندر اب سمجھوتے کرنے پڑ رہے ہیں، اور سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر حکومتی جماعتوں کو 12 نئے صوبوں کے نقشے دکھائے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان تمام جماعتوں کے اوپر سخت دباؤ ڈالا جا رہا ہے، 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی ہے، اور اب ان 12 صوبوں کے پہلی مرتبہ جو نام ہیں وہ گزشتہ سال نومبر کے اندر سامنے آئے تھے، جبکہ اب ایک مرتبہ پھر سے خبریں گردش کر رہی ہیں، اور مختلف سینیٹرز ہیں ان کے کچھ میڈیا کے ساتھ بھی جو گفتگو ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ بظاہر اب اسی منصوبے کے اوپر باقاعدہ عملی طور پر کام ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو سرداری خواجہ آصف ایم کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اگرچہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت سازی کے معاملات ہیں، لیکن دراصل یہ معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں نئے صوبوں کی تشکیل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور اسی معاملے پر خاص طور پہ جے یو ایف اے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا بھی ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہے، اور جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے تو اس کے مطابق کچھ ارکان پارلیمنٹ کو نئے نقشے دکھائے بھی گئے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ جو 28ویں آئینی ترمیم کے معاملات ہیں، 18ویں ترمیم کے معاملات ہیں، ان کو بھی اب حل کرنا چاہتی ہے، اور جیسے کہ گزشتہ چند ماہ پہلے تک یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ پیپلز پارٹی 18ویں آئینی ترمیم پر کسی قسم کی بحث نہیں چاہتی، این ایف سی ایوارڈ اور دیگر جو معاملات ہیں صوبائی خود مختاری سے متعلق، تو ان کے اوپر وہ کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں چاہتی، لیکن اب بظاہر سندھ کی تقسیم میں کیسے دکھتی رکھ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اب بظاہر دیگر جو مطالبات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی ان کو بھی اب ماننا پڑ رہا ہے، مجبور ہو رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو 12 صوبوں کی تفصیل بھی اب سامنے آ چکی ہے۔ اسلام آباد اسے باقاعدہ صوبہ بنا کر اسمبلی دینے کا بھی پلان ہے، ٹیکسلا، مری ہری پور، کچھ علاقے مزید شامل ہو سکتے ہیں، جیسے پنجاب کی تقسیم، سندھ کی تقسیم، بلوچستان کی خیبر پختونخوا کی تقسیم، اور جو دیگر معاملات ہیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں صدارتی نظام کی جانب بڑھا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں 1 یونٹ کی تیاری ہے۔ دوسری جانب بظاہر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ایک مرتبہ پھر سے خراب دکھائی دے رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں خاص طور پہ ایک خبر سامنے آئی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک بار پھر سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایک سخت پیغام پہنچایا گیا ہے، اور کچھ ایسی بھی خبریں تھیں کہ یہ پیغام جس ماحول میں دیا گیا وہ بھی کافی تناؤ کا بظاہر شکار نظر آتا تھا۔ گزشتہ سال بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک وارننگ جو تھی وہ مل چکی تھی ذرائع کے مطابق، اور اب اس کے بعد اب یہ دوسرا سخت پیغام ہے جو کہ دیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ پیغام جو ہے یہ نواز شریف کو معیشت کے حوالے سے دیا گیا ہے، ملکی معیشت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ ناکام ہیں، اس کو ٹھیک نہیں کر سکے، شدید مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر حالات جو ہیں وہ آگے درست نہیں ہوتے تو پھر سخت قسم کے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو شہباز شریف ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ شہباز شریف بظاہر ایک ایسی صورتحال میں پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک جانب اسٹیبلشمنٹ ہے تو دوسری جانب ان کے اپنے بھائی نواز شریف ہیں، اور نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ کی حکومت ناکام رہی ہے، جبکہ دوسری جانب شہباز شریف نے بھی خاص طور پہ گزشتہ روز ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ہی بیانیے کو آگے بڑھایا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں خوشحالی آنے ہی والی تھی کہ اچانک ایران جنگ شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پر اس ایک جملے سے کہ کافی زیادہ اس کو موسیقہ خیز بھی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن